اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرسی پہ بیٹھے اور وضو کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد فرمانے لگے یہ وہ وضو ہے جسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. فمن توضع نحو وضوء هذا، اس جیسے وضو کر کے دکھایا سیدنا علی، جس نے اس جیسے وضو کیا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. تو جہاں اللہ کے نبی نے صلو کما رأیتمونی اصلی کہا، وہاں پر وضو عملی طور پر کر کے دکھایا. ہمارے ہاں وضو عبادت ہے، عبادت کے اندر بھی جو ہے نا ہر چیز کا ایک معیار ہے، مقدار ہے. آپ سمندر پر ہیں، نہر پر ہے، جتنا چاہے ہاتھ دھوئے 4 5 10 مرتبہ نہیں، 1 2 3 کمال ہے، 3 کے بعد زوال ہے. تو وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مد پانی سے آپ نے وضو کیا ہے، 1 مد پانی سے. یہ 1 مد پانی میں ادھر بیٹا، یہ 1 مد اس طرح ہو، 1 مد پانی جو ہے پکڑو، یہ روح افزا کی بوتل ہے. یہ بالکل ابھی تو تھوڑا سا اوپر ہے، 1 2 قطرے اس میں زیادہ ہوں گے، پورا 1 مد ہے. یہ 1 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ہے. یہ دیکھیے پورے 1 مد. مکہ ادھر لیوں، ہم اس کا چھوڑو. یہ 1 مد پانی آپ کے مگے کے یہاں تک آ گیا. مگے میں اس لیے ڈالا تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو. اب اس دور میں لوٹا تو ہوتے ہی نہیں تھے، نہ پائپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو، میرے پاس بیٹھنا بیٹھا ہے گا، ہاتھ کو دھویا، بسم اللہ پکڑو، ہاتھ کو دھویا. یہ دیکھیے خلال کرنا ہے. ایک دفعہ دھو لیا، ادھر قریب کرو، آپ نے ڈالنا نہیں ابھی. ہاتھ کو ہم نے اندر نہیں ڈالا، باہر دھو کے اب سارے جراثیم صاف ہو گئے. اب اس طرح ہوا بیٹا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے نیچے رکھو تھوڑا سا، بس ہاتھ اندر ڈالا، چلی بھر کو پانی لے لی، اور اس کے بعد آپ نے منہ میں اور ناک میں ایک ساتھ پانی چڑھایا. چھوڑو اس کو، چھوڑو. بالغ فی الاستنشاق، خوب پانی چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، روزہ ہو تو زیادہ نہیں. یہ 3 ہم نے کر دیا. ایک انگریز آیا، مسلمان کو دیکھا وضو کر رہا ہے، وضو کو دیکھنے، پانی کو دیکھنے کے بعد دوسرا کرسی لیا بیٹا، وہ پھر منہ میں ڈال دیا. کہا یہ مسلمان پانی کو چیک کر رہا ہے. پھر ناک میں ڈالا، اس کی خوشبو بھی چیک کرتا ہے، ذائقہ اور خوشبو. پھر چہرے پہ ڈالا. یہ اس کا عقل تھا. ہمارے ہاں پانی وضو کے قابل ہے کہ نہیں پہچاننے کا، اس کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو، اس کو دیکھنا ہے. رنگ، ذائقہ، خوشبو صحیح ہے، وضو کے لائق ہے، اور وہ پینے کے بھی لائق ہیں انشاءاللہ. اللہ کی آج کل کچھ پانی کھارا ہے جو قابل استعمال نہیں، وہ الگ بات ہے. ہم نے 3 بار ایک ہی پانی سے ناک اور منہ لے لیا. بعض نے اس کو 2 الگ الگ کرتے ہیں.
جن خوش نصیب کی داڑھی زیادہ ہے اس کے لیے ایک زیادہ لے سکتے ہیں. یہ ہاتھ کونی سے لے کر ناخن تک آپ نے گیلا کرنا ہے، دھونا ہے اور تھوڑا اوپر کر لو. یہ رگڑنا بھی ہے اور اوپر بھی کرنا ہے. یہ اوپر اور رگڑنا اور خلال، یہ کمال درجے کی روزہ. 2 کیا 3 کیا؟ 3 ہو گیا. چلو ایک ہی پانی سر اور یہ دیکھیے اس کو رکھیں، بدھی تک لے آئیں، پھر واپس لے آئیں اور اینٹینا کی اندر سے آپ نے صفائی کر لیا گھما کے، پھر اینٹینا کے باہر کی بھی صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ ہاں پاؤں کے چھوٹی انگلی سے خلال کریں ناخنوں کے درمیان. اور جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں. بوڑھے لوگوں کے لیے اس میں ناخنوں کو انگلیاں، بڑی انگلیاں ڈالنا مشکل ہے. 3 ہو گئے. پھر آخر میں تھوڑا سا پانی وضو استنجا کی جگہ پہ ڈال دیا. یہ پانی ابھی بچا ہوا ہے، یہ بوتل لے آؤ بیٹا. یہ پانی ادھر سے نیچے بچا ہوا ہے اور جو بچا ہوا پانی ہے 2 پانی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے کہ زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیا ہے. تو یہ مسنون وضو ہے جس میں فضول پانی بہت مختصر استعمال ہوئی ہے اور یہ سارے پانی کہاں تک پہنچے؟ یہ یہاں تک ہے پانی، یعنی آدھے کے قریب بچا ہے. آدھے کے قریب 2 آدمی وضو کر سکتا ہے ایک مدھ سے، لیکن ایک مدھ اللہ کے نبی. اب یہ وضو کے پانی ہے. اس کو غسل کے لیے 1 سوا، 1 سوا مانا یہ 4 مدھ 1 سوا ہوتا ہے. یہ 4 بر کے میں نے اس میں ڈالا، میں نے 4 بر کے پانی اس میں ڈالے. یہ لکیر جو ہے 1 سوا ہے. یہ لکیر، اس میں بھی پہلا لکیر آ رہا اوپر، یہ اس لکیر کے بعد والی لکیر آ رہا ہے. یہ 1 سوا ہے. 1 سوا آپ نے فطرانہ نکالنا ہے. نصف سوا جو ہے فدیہ نکالنا جنہوں نے روزہ نہیں رکھے ہیں. اور غسل میں اللہ کے نبی نے 1 سوا، بعض جواب میں 1 مکوک، وہ بھی تقریباً 1 سوا ہوتا ہے. 1 سوا پر وضو کیا ہے. 1 سوا پر وضو کی. کہنے والوں نے کہا 1 سوا سے کیسے وضو ہوگا؟ ہاں نہیں، 1 سوا سے غسل کیسے ہوگا؟ شکریہ. تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں تمہارے سر کے بال سے بھی زیادہ لمبے سر والے، یعنی لمبے بال والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کیا ہے. تو غسل میں بھی پانی ایک حد تک، ہاں پورے ٹپ بھر کے بھی آپ نے غسل کیا ہے، بوقت ضرورت کچھ زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسلام میں عبادات میں ایک مقدار ہے، اس مقدار میں اونچ نیچ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمارے پاس کراچی کے اندر پانی سب سے بڑا مسائل کیا ہے؟ ایک تو پانی کم ہے، پھر جو ہے اوپر چڑھانا بجلی کا خرچہ، پھر زیادہ آ جائے گٹر خراب ہونے کا خدشہ. تو ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے. تو اسلام نے ہر چیز کے لیے اعتدال کا طریقہ بتایا. یہ تو وضو کا طریقہ ہو گیا. غسل تقریباً آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ فوارے کے نیچے جاؤ، کلی کرو اور منہ میں پانی ڈال دو اور ناک میں پانی چڑھاؤ، غسل
ہو گیا فرض، یا ڈبکی لگا غسل ہو گیا. لیکن بوڑھے آدمی یہ کھیل کے آئے ہو لڑکے نوجوان، ہاں جسم گرم ہے، کام کر کے آ گئے، فوراً فوارے کے نیچے سر پر پانی ڈال دیا تو اٹیک بھی ہو سکتا ہے، چکر آ سکتا ہے، گر سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے. تو اسلام نے کیا کیا؟ پہلے وضو کرو، جیسے وہی وضو، ٹھیک ہے، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو. اب ٹھنڈک دل کی طرف پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مسح نہیں ہے، یہاں پر مسح نہیں ہے، سر پہ پانی ڈالنا ہے، اور اسی میں سر کے ساتھ کان کو بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے. سر آپ نے دھو لیا، آپ نے استنجا پہلے کر کے آ گئے تھے، وضو کر لیا، سر پہ پانی ڈال دیا، مسح نہیں کیا، پھر دائیں طرف پانی ڈال دیا 3 بار، سر پہ 3 بار. اب دل کی باری آخر میں آ رہا، دل پر بھی 3 بار، بائیں طرف بھی 3 بار ڈال دیا، اور آخر میں دائیں پاؤں دھو لیا 3 بار، بائیں پاؤں دھو لیا. اس زمانے میں مٹی پہ غسل کرتے تھے، جگہ سے ہٹ جاتے تھے. آج نکاسی کا سسٹم ہے، آپ کو ہٹنے کی ضرورت نہیں. تو آخر میں پاؤں دھو لیا، آپ کا غسل ہو گیا. اس غسل کے دوران اگر آپ کے ہاتھ عضو مخصوص پر پڑیں تو ہم محدثین کا جو منہج عقیدہ اور فقہ ہے وہ اس کے وضو ٹوٹ جاتا ہے. من مس ذکرہ فلیتوضأ، یہ حدیث اکثر لوگوں نے صحیح قرار دیا. طلق ابن علی کی انما هو بضعۃ منک، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو امام ابو حنیفہ نے اس کو فالو کیا ہے. تو بہرحال حدیث تو ہے مگر وہ حدیث ضعیف ہے. تو احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے، ہاتھ اندر سے بغیر کپڑوں کے حائل کے ڈائریکٹ لگ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. کپڑے کے اوپر سے آپ کھر کے خارج کریں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ غسل کا طریقہ